ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے. اپریل کے مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ پائسز، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا سچویشن رہے گی. کارڈز میں نے آلریڈی ڈرا کیے ہوئے ہیں. ایڈوائس کے کارڈز بھی میرے پاس موجود ہیں. ان تمام کارڈز کے ساتھ مل کے میں آپ کو کریئر اور ریلیشن شپ دونوں حوالے سے ایکسپلینیشن دوں گی کہ کیا سچویشن رہے گی آنے والے مہینے میں. یہ بات یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ تمام ریڈنگز جو ہیں یہ جنرل ہیں. ہو سکتا ہے آپ سے ریزونیٹ کریں اور ہو سکتا ہے کہ نہ کریں. سو جہاں پہ جتنا آپ سے میچ ہوتا ہے اس کو لیں اور باقی کو آپ بس جانے دیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس دن کسی اور کے لیے کوئی میسیج ہو. تو یہ تمام ریڈنگز جو ہیں یہ جنرل ہیں. پہلی بات، ریڈنگ کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پلیز. اچھا جی، سٹارٹ لوں گی میں ود دا ریلیشن شپ. اب ریلیشن شپ میں اس ٹائم پہ بہت ہی اسپیسیفک قسم کا میسیج ہے، جس میں سے پہلی بات تو یہ نظر آ رہی ہے کہ دو ایسے لوگ انوالو ہیں جو دونوں شاید واٹر سائن ہیں. اور اس میں دوسری بات یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ پرسن جو یہ ریڈنگ دیکھ رہا ہے، وہ پائسز جو یہ ریڈنگ دیکھ رہا ہے، چانسز آر دیئر کہ انہوں نے ریلیشن شپ میں کچھ ڈنڈی ماری ہے. سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں. اور آپ گوسٹ کر کے آگے اس پرسن کو جو بہت زیادہ لونگ تھا، بہت کائنڈ تھا، بہت اچھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہو کہ جی انہوں نے اپنے ایموشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپریس نہیں کیے. ٹھیک ہے، یا آپ ان کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ فل ہو گئے، لیکن رادر دین کہ آپ ان سے بات کرتے، آپ جو ہے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. وداؤٹ اینی کلوجر یو سمپلی کوئٹ. اور یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ مسئلہ پھر بعد میں لیٹر آن ڈیولپ ہوا ہے. اچھا، اب یہاں سچویشن جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ آپ سچویشن کو یا صورتحال کو اب دونوں کے درمیان میں نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو یہ لگا تھا کہ یہ بس بریک اپ ہو گیا، کام ختم ہو گیا، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جو کہ تقریباً 8 سے 10 مہینے کا ہو سکتا ہے اس طرح کا، یا ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ایئر جو اکتوبر کا ٹائم پیریڈ ہے اس وقت سے آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہو کہ یہ کیا کیا ہے میں نے، اور یہ تو غلط ہو گیا ہے. اور آپ کو لگا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ ایزلی وائپ آؤٹ ہو جائیں گی آپ کی لائف سے، یہ پرسن بھی نکل جائے گا، بس آپ نے چھوڑ دیا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ پرسن آپ کے ایموشنز میں، آپ کی فیلنگز میں وہیں پہ ویسے ہی ایگزسٹ کرتا ہے. سن کا کارڈ یہاں پہ موجود ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ پرسن آپ کے لیے ایک لائٹ کا اور ہیپینس کا، رومانس کا، لو کا، برائٹنس کا، زندگی کے اندر ایک نئی ہوپ کا جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ہے، استعارہ ہے. اور آپ کو اس پرسن کو دیکھ کے جو لائٹ ملتی ہے، یا جتنی انرجی اس پرسن کو دیکھ کے ملتی ہے، یا اس پرسن کی انرجی سے جتنی انرجی آپ ڈیرائیو کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. اور جب وہ ختم ہوئی، وہ کب ختم ہوئی؟ جب آپ نے ان کو چھوڑ دیا. اور جب وہ ختم ہوئی دین یو ریئلائز کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اچھا، اب جب کہ اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یو ریئلی نیڈ ٹو گو ٹورڈز دیٹ پرسن. کیونکہ آپ کی اپنی فیلنگز جو ہیں وہ آپ کو اس بات پہ پش کر رہی ہیں، مجبور کر رہی ہیں. اچھا، لیکن آپ جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں. اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ کنگ آف کپس اور کوئین آف کپس کا کارڈ ہے، لیکن آپ کی اپنی انرجی جو ہے وہ کوئین آف سورڈز کی انرجی ہے. یعنی کہ آپ ایموشنز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرا پرسن کیا رسپانس دے گا، اور پھر اس کے اکارڈنگلی آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ ایموشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، فیلنگز بہت زیادہ ہیں، کوئین اور کنگ آف کپس ہیں دونوں یہاں پہ موجود. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات جو کہ ایک تھوڑے ذرا کہہ لیں کہ لاجیکل سے انداز میں، لیے دیے سے انداز میں سٹارٹ ہوگی، بہت جلدی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی ایک کمیونیکیشن میں، ایک ایسی کمیونیکیشن میں جہاں پہ پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے اور آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے بالآخر وہ آپ کہہ دیتے ہو. لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ سیکنڈ ہاف آف دا منتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پیج آف کپس یہاں موجود ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ ہی ہیں وہ جو بندہ، جو بھی پائسز یہ ریڈنگ دیکھ رہا ہے نا، اسی کو موسٹ پروبیبلی کانٹیکٹ کرنا پڑے گا اس دوسرے واٹر سائن سے. تو آپ کی انرجی جو ہے وہ ہے اس قسم کی جس میں آپ دوسرے کو بلا سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، بات کو انیشیٹ کر سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سوری کو بھی فٹ ان کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں. سو اینڈ آف دا منتھ جو ہے وہ کافی زیادہ کمیونیکیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایونچولی آپ ان سے ملنے کے لیے چلے جائیں.
تو یہ ساری صورتحال ہے. آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ظاہری بات ہے آپ پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کی اٹینشن چاہ رہے ہیں. اس بات کا بھی چانس ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہو کہ اس پرسن کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اگر ان کو اپنی طرف ابھی متوجہ نہ کیا تو وہ تو کہیں اور چلے جائیں گے، اور آپ ان کی کمپنی کو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب لائف، یہ جو سب ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کے لیے کیا لیسن تھا، اس کے اوپر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. بجائے بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کے اب آپ اس پہ موو کر جائیں. آپ نائٹ آف پینٹیکلز جو ہے وہ بیسیکلی آپ اشارے کے منتظر ہیں کہ کوئی آپ کو ہنٹ ملے، کوئی آپ کو کلو ملے، لیکن یہاں پہ کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کو اپنا ریسٹور کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ آپ، کیونکہ کوئی بھی ہنٹ جو ہوتا ہے اس کو ایک منٹ میں آپ کو وہ ہنٹ لگتا ہے، اگلے منٹ میں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ نہیں دس از ناٹ انف. لیکن ججمنٹ کا کارڈ یہاں پہ ہمیں ری یونین کی بات کر رہا ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان دو لوگوں کے درمیان میں. تو جو ایڈوائس کے کارڈز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. پہلی بات تو ہے کارڈ جو ہے وہ کہہ رہا ہے دا انرجی از گیننگ مومنٹم. جو بھی آپ کے ایموشنز ہیں، چاہے آپ نے کتنے ہی سپریس کر کے رکھے ہوئے ہیں 8 آف سورڈز کے ساتھ، چاہے آپ اپنے ایموشنز کو لاجک کے ساتھ کتنا ہی زیادہ دبا رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انرجی جو ہے وہ مومنٹم پکڑ رہی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے آپ پش ہوتے جائیں گے ٹورڈز دیٹ پرسن. کیوں؟ بیکاز ایموشنز آر رننگ ویری ہائی. اٹس ناٹ دیٹ کہ یہ صرف یہ پرسن تھا جو آپ سے محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، آپ خود بھی ان کے ساتھ ڈیپ ڈاؤن آپ کو شاید لیٹر ٹائم میں جا کے اندازہ ہوا ہے کہ آپ خود بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ کوئی سپرفیشل ریلیشن شپ نہیں تھا. یہ ایک ایسا ریلیشن شپ تھا جس کے اندر ڈیپتھ تھی، جس کے اندر ایموشنز تھے، جس کے اندر ایک دوسرے کی کیئر تھی. کوئین آف کپس کا یہاں پہ موجودگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو بھی اس پرسن کی بہت زیادہ کیئر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتے تھے. بہرحال جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، وہ ہو گیا. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس مہینے خاص طور پہ 15 کے بعد یہ صورتحال جو ہے مزید سپیڈ اپ ہوگی، اور ایموشنز جو ہیں وہ بہرحال پیچ اپ کرانے کی طرف جو ہیں وہ آپ کو لے جائیں گے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. کریئر کے معاملات میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ کسی لیگل ایشو میں انوالو ہوں، جیسے جو مجھے فیل ہو رہا ہے جیسے جاب کے اوپر اگر آپ کو زبردستی کوئی ٹرمینیشن کی گئی یا آبجیکشن کسی قسم کا کیا گیا یا کوئی نوٹس بھیجا گیا، آپ اس میں سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ معاملہ جو ہے ریزالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پچھلے کچھ عرصے کے دوران اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اب اس کی کہیں نہ کہیں کمپنسیشن جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا، اس ساری سچویشن میں اگر تو آپ نے یہ سوچا ہے نا کہ مجھے جاب ہی کوئٹ کر دینی چاہیے، تو یہ ایک غلط فیصلہ ہوگا. ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اور آپ کو یہاں پہ اس جگہ پہ موجود رہنا ہے، انتظار کرنا ہے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہو سکیں. اچھا، جو آپ کی کمپنسیشن ہوگی وہ ضرور آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن گریجولی ملے گی. یہ نہیں ہے کہ بس ایک دم سے چٹکی بجے گی اور سب چمتکار ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. گریجولی آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ضرور جو بھی کمپنسیشن ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا، اس میں پہلا کارڈ جو ہے وہ ڈور ٹو رومانس کا کارڈ ہے، اور حالانکہ یہ ہم کریئر کے حوالے سے ریڈنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کارڈ میں جو سمبلزم یوز ہوا ہے وہ یہ کہ آپ کے لیے ایک دروازہ کھل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چونکہ 33 کا نمبر ہے، ماسٹر نمبر ہے، لیکن اس کو ریڈیوس کریں تو 6 پہ آ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوشل لائف میں یا آپ کے لوگوں سے ملنے جلنے کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چینج آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک 6 کا نمبر یہ بنتا ہے، 6 آف وانڈز ہے، 6 آف پینٹیکلز ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ 666 کی سیریز میں کوئی اینجل نمبرز جو ہیں وہ بار بار دیکھ رہے ہوں، لیکن اصل بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ دروازہ تو آپ کے لیے کھل رہا ہے، لیکن آپ کو بھی
بھی قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اپنے آپ کو سوشلی اس چیز میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کے لیے دروازہ کھلے گا تو آپ کو بھی اپنے دل کے دروازے کھولنے پڑیں گے یا کھولنے چاہیے. جب یہ آپ کو چھوٹی سی ایک آفر کی جائے گی کہ بھئی آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو آپ اس کو رول آؤٹ نہ کریں، آپ اس کو ریجیکٹ نہ کریں اور آپ اس کو اوپنلی ایکسیپٹ کریں. جیسے ہی آپ ایکسیپٹ کریں گے فردر چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیولی آگے بڑھیں گی. دوسرا جو کارڈ ہے وہ کمیونٹی کا کارڈ ہے. وہ سب لوگ جو کہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ سب لوگ جو آپ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنے ساتھ مزید آپ کو ان کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یہ کمیونٹی جو ہے یا تو یہ آپ کو کچھ ایسی ایڈوائس دے سکتی ہے، یہ لوگ کچھ ایسی آپ کو ایڈوائس دے سکتے ہیں جو کہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے، یا اور کچھ نہیں ہوگا تو آپ کا جو اینگر ہے یا جو آپ کا ڈپریشن ہے نا وہ ضرور سبسائڈ ہوتا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور آپ ریلیکس موڈ کے اندر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بھی ہوگا کہ یہ جو ہے کہ آپ کی مطلب ایک امپلسونیس ہے کہ اوکے ختم کر دوں سب کچھ، اس کو بھی یہ ختم کرے گی. یہ امپلسونیس کو، یہ بغیر سوچے سمجھے فیصلے لینے کی جو بات آپ ہو رہی ہے، اس کو بھی یہ آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ آپ کو سنبھالا دے گی تاکہ آپ یہاں پہ موجود رہ سکیں. اور جب تک یہ اپرچونٹی آپ کے سامنے نہیں آتی، ایکسکیوز آپ کے سامنے نہیں آتا، تب تک آپ اس جگہ پہ ڈٹے رہیں اور اس پوزیشن میں موجود رہیں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ پائسز لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے آپ پہ ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.